مجھے لگتا یہ ہے، شاید میری خوش فہمی ہے، کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے باتیں کی ہیں آپ پہلے ہی ان کی مذمت کر دیں گے تاکہ ہم گفتگو کو کسی آگے سٹیج پر لے جائیں اور آگے بات ہو. تو ذرا پہلے آپ مذمت کر دیجئے علی امین گنڈا پور صاحب کی. منیر صاحب بہت شکریہ. منیر صاحب بہر کشمیر الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور کشمیر میں ہم اپوزیشن میں ہیں اور مسلم لیگ نون حکومت میں ہے. آج بھی فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم ہیں اور الیکشن کمپین چل رہی ہے اور جو اگر وہاں کے جلسوں میں مریم صاحبہ وزیر اعظم پاکستان کو کشمیر فروش کا لقب دیں گی تو ظاہر ہے اس ہیٹ میں کیمپین کی ہیٹ میں اس کا جواب بھی آئے گا. جواب ہر آدمی کا جواب دینے کا انداز اپنا اپنا ہے. میرا انداز اپنا ہے اور ان کا انداز اپنا ہے, لیکن بات تکلیف دہ ہے کہ جب آپ کشمیر کی الیکشن مہم کو کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے تک لے جائیں گے تو جواب میں آپ کو سیاسی جواب ملیں گے. اس میں میرا نہیں خیال کہ پھر جب کوئی ایک ایکشن کا ریاکشن تو ہوتا ہے تو یہ اس ایکشن کا ریاکشن ہے جس میں انہوں نے تمام حدیں پار کی. مریم صاحبہ نے چلیں انہوں نے جھوٹی تصویر شائع کی, وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ ان کا ماضی اس سے بھرا پڑا ہے ایسی کاموں سے, لیکن جو انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ جو بارڈر پار میسج دیا وہ شاید زیادہ تکلیف دے اور اس کا جواب ظاہر ہے ووٹر سپورٹرز الیکشن مہم میں چاہتے ہیں کہ ان کا اس بات کا گرم جوشی سے جواب دیا جائے اور علی امین کا ایک سٹائل ہے اور اپنے سٹائل میں انہوں نے جواب دیا. مطلب آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کی تینوں باتوں سے, انہوں نے بھٹو صاحب کو غدار کہا, میاں نواز شریف کو ڈاکو کہا, زرداری صاحب کو بلاول صاحب کے بارے میں کہا. اب یہ بات میں شاید دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. ایک تو پتہ نہیں کیوں خواتین سے منسوب کرنا کسی کو یہ کون سی مردانگی ہو جاتی ہے, میرے خیال میں یہ بھی نہایت گھٹیا بات ہے. کسی ایک بات کو تو مذمت کر دیں بھائی صاحب, کم از کم جو بلاول صاحب کے بارے میں کہا اسی کو کہہ دیں کہ یہ گھٹیا بات ہے یار, یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آئیڈیلی سپیکنگ تو یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے, میں آپ سے متفق ہوں, لیکن میں تو دوبارہ وہی بات کروں گا کہ جب ایک پارٹی کے سربراہ کھڑے ہو کے ملک بیچنے کا الزام لگائیں گے اور ظاہر ہے وہ خریدار اور فروختکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ کسی نے پیسے لیے ہیں, تو اس بات کا جواب پھر ظاہر ہے ہر بندہ اپنے انداز میں دے گا. اگر میں نے مذمت کرنی ہے تو میں بلاول صاحب کی تقریر کا, مریم صاحبہ کی تقریر کا, ان کی مذمت کرنے کے بعد پھر میں اس کو بھی مذمت کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں کہ میٹھا میٹھا اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو یہ ہوگا نہیں. یہ ساری تقاریر جو ہے اس ریاکشن میں ہے جس کا ایک ماحول انہوں نے بنایا ہے اور پورے کشمیر میں الیکشن وہ ہارنے کا تو ان کا سین. میں آپ کی اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ چلے سیاست ہے, بات ہو جاتی ہے, لیکن مطلب اب I'm sorry ویورز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈاکو نانی فلانا حرام پہ پلا, یہ کون سی باتیں ہیں سیاست میں کرنے والی. منع کریں اگر ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے ہو جائے. جب یہاں اسمبلی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عمران خان تقریر کرتے ہیں تو یہ آگے سے گالم گلوچ کرتے ہیں. اب جب ان کو جواب ملا ہے شہباز شریف کو تقریر نہ کرنے کا تو سب امن ہو گیا. اس لیے ویسے میں بھائی صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی ہمشیرہ پر تنقید ہوتی تھی تو ان کو یہ سارے علیمہ باجی کہتے تھے, ان کا جو نام ہے ساتھ باجی کا لفظ استعمال کرتے تھے. آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے, میں اس کی بھی مذمت انہی سے کرواؤں گا. انہوں نے اگر بدتمیزی کی ہے اپوزیشن نے, کوئی ان دونوں جماعتوں نے, لیکن ایک وفاقی وزیر جو کہ کشمیر عبور کا وزیر ہے وہ وہاں پر کیمپین کر رہا ہے, یہاں سے وہ وہاں پر گئے ہیں. ان پہ آج آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ ان پر وائلیشن کے حوالے سے پرچہ درج کیا جائے, مقدمہ درج کیا جائے. وہ وہاں پر آج بھی پیسوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ووٹ کے چکر میں ہم آپ کو 1 کروڑ روپے زیادہ دیں گے. چلے وہ بات علیحدہ, لیکن آپ کو somehow یہ لگتا ہے کہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو رہا ہے, ریاکشن میں ہو رہا ہے, اور اگر آپ مذمت کریں گے تو پھر ان کی نہیں کریں گے, ساروں کی کریں گے. یہی میں سمجھ پایا ہوں آپ کی بات سے. نہیں, میں تو آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب آپ ملک بیچنے کا اور ریاست بیچنے کا الزام لگائیں گے تو اس کا پارٹی کی طرف سے ہر لیڈر اپنی زبان میں اپنے انداز میں جواب دے گا. اور علی امین گنڈا پور کا ایک انداز ہے اور وہ وہاں کے ریلیونٹ آدمی ہیں اور انہوں نے تقریروں میں مریم صاحبہ کا جواب دینا ہے. اگر عمران خان تقریر کریں گے تو عمران خان اپنے قد کے مطابق بات کریں گے. اچھا عظمہ بخاری صاحب, یہ کشمیر فروشی کے الزام ویسے فرینکلی دیکھیے کوئی بات میں تو کل بھی میں نے کہا, میں آج بھی کہوں گا, پاکستان میں کوئی بھی قیادت ہو, عسکری قیادت ہو, سویلین قیادت ہو, سیاسی رہنما ہو, قائدین ہو, سب محب وطن ہے. کسی کے اوپر بھی کشمیر فروشی کا الزام لگا دینا تو پی ٹی آئی ہرٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ جب وزیر اعظم پہ ایسے الزامات لگائے جائیں گے تو ریاکشن تو آئے گا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब। अब मैं भी अपने ही अंदाज में बात करूंगी और अपने ही अंदाज में जवाब दूंगी, क्योंकि इसको आप जो तके से इनसे मजम्मत कराना चाह रहे थे, मत कराइए। ये उनकी पार्टी का एक ट्रेडमार्क है। ये बदतमीज़ी, ये लुच्चापन, ये लफंगापन, ये सब इनको वरासत में मिला है और ये वही दिखाते हैं, अपना ब्रॉटअप दिखाते हैं। वो गंदापुर साहब ये गंदगी पहली दफ़ा बखेर रहे हैं। जीबी इलेक्शन के अंदर उन्होंने क्या गंदगी नहीं बखेरी थी, वो भी मरियम साहिबा के हवाले से। इनका डिप्रेशन, इनको गशी के दौरे पड़ना वो नॉर्मल है, इसलिए बिकॉज जितने बड़े बड़े जलसे मरियम नवाज कर रही हैं, जिस तरह का रिसेप्शन उनको हो रहा है और जिस तरह उसके ऊपर इनका डिप्रेशन, इनको गशी के दौरे पड़ना नॉर्मल चीज़ है। और वो अपनी शक्लें दिखा के कैमरे के ऊपर ज़रा सामने तो दिखाया करें ना, सामने कैमरे को इजाज़त नहीं है दिखाने की। 100-150 की जलसी जो ये फरमा रहे होते हैं वो सोशल मीडिया पे पहुंच जाती हैं तस्वीरें। सो ये गंदापुर अपनी तरबियत दिखा रहा है, वो करता रहे। और दूसरा ये कि बेटियां तो सांझी होती हैं ना, और बेटियां हों तो फिर बंदा नानी भी बनता है, और नानी बनने पे फख्र होना चाहिए। हम सबके घरों में नानी है, लेकिन इनको नानियां जो है वो होने पे इनको ताने पड़ते होंगे, इनके घरों में नानियां ताने होती होंगी, तो आई डोंट माइंड, मैं क्या कह सकती हूँ। सो मरियम नवाज जो है वो पूरे मुल्क की बेटी हैं और वो सांझी है। बेटियां सांझी होती हैं हमारे माशरे के अंदर, लेकिन इमरान खान जो है ना, उसका पता नहीं चलता। कभी वो पठान बन जाता है, कभी वो पंजाबी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। और ये जादू टोने जो है ना, ये बनी गाला से होते हैं। ये किसको नहीं पता, बनी गाला में वो बीबीसी को छोड़ देना, बीबीसी का इंटरव्यू नहीं, आप जवाब दूंगी। उन्होंने कहा है मुनीब ही हैज जस्टिफाइड, ही सेड के अपने अंदाज में एक्शन का रिएक्शन आएगा। अब रिएक्शन लें, अब वो आसमान से तो नहीं उतरी है खातूने अव्वल। वो जो है वो उसके ऊपर बीबीसी की जो गई थी रिपोर्टर इंटरव्यू करने, मैंने कहा था उसको कि वो बताए कि वहां पे क्या जिन होते हैं और वहां पे गोश्त पड़े होते हैं और वो गड़ों के अंदर से जो है वो फाल निकलते हैं। ये मैंने तो नहीं कहा ना। तो अब ये एक्शन का रिएक्शन जायज है, तो आप एक्शन का रिएक्शन लें, आप लें। अब ये इलेक्शन, और अभी इससे आगे जाएंगे तो इससे आगे की भी एक बात है जो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन इन्होंने एक्शन को रिएक्शन जायज कहा है, तो वो फिर अब होगा। ये नहीं होगा कि आपकी आसमान से उतरी है वो जो है वो जादू टोनों वाली, उसको कुछ ना कहा जाए। और मरियम नवाज के कॉफी के कप के ऊपर भी आपको नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, वजीर आजम को, अच्छा चले